بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری بیوی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ میں حیران تھا، خیر میں صبر کرتا رہا، مگر ایک دن جب بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ حاملہ ہے تو میرے ہوش اڑ گئے اور بولی اب تمہارے دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کیونکہ وہ بچہ تو میرا نہیں تھا، اور پھر جیسے ہی سونے لگا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بیڈ کے نیچے کوئی ہے۔ میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہاں پر تو میرا نام غفار ہے۔ میرے گھر میں میری بوڑھی ماں تھی جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ وہ بستر مرگ پر پڑی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ شادی کر لو، جبکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں شادی کیوں نہیں کرتا۔ بس اس کو شوق تھا کہ وہ ایک بار مجھے دلہا بنتا ہوا دیکھ لے اور اسے یہ بات پتہ ہو کہ میرے بعد اس گھر میں مجھے سنبھالنے کے لیے کوئی ہے۔ لیکن میری ماں کی یہ خواہش تو پوری نہ ہوئی، وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اور جاتے جاتے میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں شادی کر لوں گا۔ میری عمر 32 سال ہو چکی تھی اور میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرا ایک راز تھا جو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اور میں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن میری امی نے محلے میں ایک عورت کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا تو اسی سے وہ دکھ کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس نے ایک رشتہ بتایا کہ ایک لڑکی ہے، بہت غریب خاندان کی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا بالکل اکیلی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو اسے بھی پناہ مل جائے گی اور تمہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی میکے سے سسرال کا بھی چکر نہیں ہوگا، بس آرام سے گھر میں رہے گی اور تمہارا گھر سنبھالے گی۔ میں پہلے تو کبھی بھی شادی نہ کرتا، لیکن میں نے اپنی مری ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھے شادی کرنی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اور انہیں خالہ کو کچھ پیسے بھی دے دیے۔ پیسوں کی میرے پاس کمی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ سارے معاملات دیکھ لیں، لڑکی کے لیے جوڑا کپڑے جو بھی اس کو چاہیے اس کو لے کر دے دیجیے گا، باقی بھی سب معاملات دیکھ لیں گے، کوئی کام ہے تو وہ میں خود کر لوں گا۔ خالہ نے کہا کہ تم میرے اپنے بیٹے جیسے ہو، تم نے میری مدد کی تھی، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ تمہاری شادی ہے تو ہم سارے کام خود ہی کر لیں گے۔ میں ان کو پیسے دیتا رہتا تھا اور وہ ساری تیاریوں میں لگی تھی۔ شادی سادگی سے ہونی تھی، صرف نکاح کی ایک رسم شادی ہو گئی۔ بیوی میری سر جھکا کر بیٹھی تھی، میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جب ہم لوگ میرے کمرے میں آئے تو میں نے اسے دیکھا، وہ کافی خوبصورت اور کم سن تھی۔ میری عمر 32 سال تھی اور شاید وہ 20 سال کی تھی۔ اس کا نام منال تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے کہا کہ تم بہت زیادہ پیاری ہو اور اسے اس کی دکھائی کا تحفہ دیا، اور شادی ہو گئی تھی تو زندگی گزارنی تھی۔ اس کو یہ تو نہیں بتا سکتا میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس کا کیا قصور تھا، لیکن پھر اس نے ہی ایسی بات کر دی کہ میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ تم میرے قریب نہیں آ سکتے، تم میرے قریب بالکل بھی نہیں آنا، میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے رشتے کا آغاز کریں۔ میں نے یہ بات سنی تو تھوڑا حیران ہوا، پھر سوچا کہ لڑکیاں بھی کافی شرماتی ہیں اور شاید اس کے لیے بھی یہ سب کچھ مشکل ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تم کبھی بھی میرے پاس نہیں آؤ گے، کیونکہ جب تم میرے پاس آؤ گے کچھ بہت برا ہو جائے گا، کچھ ایسا ہو جائے گا جو ہم دونوں کو نہیں کرنا چاہیے، کوئی گناہ ہو جائے گا جس کی سزا مل جائے گی ہم کو۔ اس لیے تم اپنے کام سے کام رکھو اور میں اپنے کام سے کام رکھوں گی۔ میں تمہارے گھر میں رہوں گی، تمہارے گھر کے کام کروں گی، تمہارے کھانے بناؤں گی، تمہارے کپڑے دھوؤں گی، لیکن اس سے زیادہ مجھ سے کوئی بھی امید نہ رکھنا، کیونکہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہو کر بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ نکاح تو ہوا ہے پر اس کو نکاح نہیں سمجھو، میں غیر ہوں تمہارے لیے۔ اور جا کر صوفے پر سو گئی۔ یہ مت سوچنا کہ میں ایک نئی نویلی دلہن ہوں اسی لیے شرم آ رہی ہے مجھے، اور آہستہ آہستہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، تم میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے، تم مجھے دیکھو بھی تو صاف نظروں سے، اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ بہت برا ہو جائے گا اور میں شور مچا کے سارے محلے والوں کو جمع کر لوں گی۔ میں حیران رہ گیا، یہ میری بیوی اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ میں ویسے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے کوئی اتنا شوق نہیں چڑھا تھا شادی کا، لیکن یہ اتنی عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہی تھی؟ پھر سوچا کہ شاید اس کو کسی نے سمجھا کر بھیجا ہے کہ پہلے ہی دن اپنے شوہر کے اوپر روب جما لینا، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ ہوتی ہیں کچھ خاندان میں ایسی عورتیں جو پہلے ہی دلہن کا دماغ خراب کر کے بھیج دیتی ہیں اور دلہے کو بھی
کافی برے مشورے دیے جاتے ہیں، جبکہ یہ سب کرنا دونوں کے ساتھ کسی دشمنی نبھانے سے کم نہیں ہوتا۔ ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی۔ ویسے بھی کم عمر تھی، لگتا ہے کسی کی باتوں میں آگے تھی، اسی لیے میں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ وہ جا کر صوفے پر سو گئی تو میں سکون سے سو گیا۔ صبح اٹھا تو ناشتہ بھی تیار تھا اور میرے کپڑے بھی، لیکن وہ مجھ سے بہت دور دور رہ رہی تھی، میرے قریب بھی نہیں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، پر دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا میں نے گھر میں کسی لڑکی کو دیکھا ہے، صرف کاموں کے لیے، اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ میرے دل میں بھی محبت آ گئی تھی، اسی لیے میرا دل کرتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اس کے قریب جاؤں، اس کے ساتھ بیٹھا کروں۔ اور وہ میری بیوی ہے، کوئی غیر تو نہیں، مجھ پر حلال ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے بہت دور دور بھاگ رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے ایسے الگ کیا کہ جیسے میرے ہاتھ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اس طرح سے دور کیوں بھاگتی ہو مجھ سے؟ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مجھے لگا کہ وہ شرما رہی ہے، لیکن اس کے چہرے پر اچانک سے ہی عجیب سے جذبات آنے لگے، جیسے وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہے اور مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ جب میں نے منع کیا تھا تو وہ سسک کر رو رہی تھی، اس کی ہچکی بھی بند گئی تھی۔ میں اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا، میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، یہ پانی پی لو۔ میں نے پانی کا گلاس پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ پانی پینے لگی۔ اس نے کہا کہ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکی تو کوئی زیادہ ہی جذباتی ہے اور تھوڑی سی پاگل بھی ہے۔ شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، ابھی تک اس کی شرم ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے عورتوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی کبھی کبھی مردوں کو بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے میں کہتا تھا کہ میری شادی ہوئی نہیں، میں نے شادی کرنی نہیں ہے، اور میں ایسے ہی رہتا۔ کبھی مجھے میرے جذبات نے نہیں کہا کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے، جبکہ میری عمر بھی ہو گئی تھی۔ لیکن اب شادی ہو گئی تھی تو پھر کس لیے ہوئی تھی؟ یا تو انسان شادی کرتا ہی نہیں، اور اگر کر لی تھی تو پھر اس کو نبھانا تو تھا نا۔ شادی کو پھر شادی جیسا تو لگنا چاہیے تھا۔ بیوی کی تو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پھر کسی دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں، اس کو کہیں باہر لے جا، ہنی مون وغیرہ پر۔ پیسوں کی کمی ہے نہیں، جو باہر جائے گی، تمہارے ساتھ اچھے ماحول میں رہے گی، اچھے نظارے دیکھے گی، کچھ اچھے ہوٹل میں لے جانا، تھوڑی بہت شاپنگ بھی کروانا، تو پھر اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں، بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، موسم بھی مناسب ہے اور میں اسے پاکستان کے اندر کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو ہنی مون پر چلتے ہیں، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ تم میری بیوی ہو یا میری دشمن جو تمہیں میرے ہر کام سے مسئلہ ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ آپ یہی سمجھ لیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں جانا؟ لڑکیاں مرتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمیں اپنے ساتھ کہیں لے جائے، اور تم ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ اپنی بیوی کے رویے سے بڑا پریشان تھا۔ جب بیوی مرد کے قریب ہی نہ آنا چاہے تو مرد کیا کر سکتا ہے؟ اسے سمجھا سکتا ہے، پیار سے بات کر سکتا ہے، اس کے لیے تحفہ لا سکتا ہے، یا بات مان سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ تو میں نے کر کے دیکھ لیا تھا۔ میرے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ زبردستی تعلق بناؤں۔ ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیونکہ وہ تھی تو میری بیوی ہی، اگر میں ایسا کرتا تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ تھوڑی سی بد اخلاقی ضرور تھی، لیکن اس نے بھی تو میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن اس دن میں نے غلطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ اگر میں اس طرح کا کچھ کرتا تو وہ چلا چلا کر سارے محلے کو بلا لیتی۔ یہ آئیڈیا تو بڑا ہی فضول تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اینڈ پر صبر شکر کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں بھی تو عجیب ہوں۔ پہلے کہتا تھا کہ شادی نہیں کروں گا اور شادی کے بغیر آرام سے رہ رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا مجھے۔ ابھی اگر بیوی آ گئی ہے تو کیا ہو گیا، ایسے ہی رہ لوں گا کہ جیسے میری شادی ہوئی نہیں ہے۔ پر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں اچانک گھر آ گیا۔ میری بیوی شاید کمرے میں کپڑے بدل رہی تھی اور میں بنا دستک دیے آیا تھا، کیونکہ میرے پاس بھی گھر کی چابی ہوتی تھی۔ میں نے کھڑکی سے اسے دیکھ لیا، پر صرف ایک نظر۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، میری اپنی بیوی تھی۔ میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا، اسے پیار کرنا چاہتا تھا، پر جانے کیوں مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ پھر سوچ لیا کہ پیار سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو غور سے دیکھا تو اس کا تھوڑا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ہمیشہ سنجیدہ رہتا ہوں، اس کے ساتھ تھوڑا مزاق کرتا ہوں۔
میں نے کہا کہ کھانا کم کھایا کرو، تم تو موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے بالکل بھی وہ مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا معاف کر دو، میں تو مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ۔ اور مذاق کرنے والا بندہ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ تھوڑا بہت مزہ کیا، لیکن اس نے کوئی رد عمل ہی نہیں دیا۔ لیکن اس کا پیٹ بہت ہی زیادہ بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، جب سے شادی ہوئی تھی اس نے مجھ سے کچھ مانگا بھی نہیں تھا۔ وہ بیوی کی طرح تو پیش نہیں آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ گھر میں کوئی عورت رکھی ہے جو ہر کام کرتی ہے۔ پھر ایک دن جب میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم موٹی ہوتی جا رہی ہو، اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مذاق ہی کر رہی تھی، کیونکہ وہ جس دن آئی تھی بالکل ٹھیک تھی، اور اس دن کے بعد سے تو اس نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا، اور میرے گھر میں بھی کوئی آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ بچہ میرا تو تھا نہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے دن بھی تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، فکر نہیں کرو۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ شرما رہی ہے، اس نے مجھے قبول نہیں کیا، زندگی ہے سمجھ جائے گی، لیکن اس کی باتیں تو عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا پیٹ باہر ہی نکل آیا کہ جیسے وہ حاملہ ہے۔ ایک دن میں نے اپنی امی کی سہیلی کو گھر بلایا، انہوں نے میری بیوی کو دیکھا تو کہا کہ لو، مجھے تو بتایا ہی نہیں تم لوگوں نے، میں تو دادی بننے والی ہوں۔ وہ عورت کافی تجربہ کار تھی اور اس کے 7 بچے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ وہ عورت صرف موٹی ہو رہی ہے یا اس کا بچہ ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ ان کے سامنے میں کیا کہتا، لیکن یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ میری بیوی ماں بننے والی تھی، لیکن یہ بچہ میرا نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور پھر میں نے ویسا ہی رد عمل دیا، لیکن میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ سب جس دن سے آئی ہو میں تمہاری حرکتیں برداشت کر رہا ہوں۔ یہ بچہ کس کا ہے تمہارے پیٹ کے اندر؟ کیا تم شادی سے پہلے حاملہ تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میری منہ بولی خالہ نے کہا تھا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تم اپنی ایک کزن کے ساتھ رہتی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، وہاں تمہارے ایک طور طریقے سے یہ بچہ کس کا ہے جس کو تم میرے سر پر لگا رہی ہو؟ میں نے اسے کافی غصے سے کہا۔ اس نے کہا کہ یہ بچے تمہارا ہے، دنیا والوں کے لیے تمہارا ہی بچہ ہے، تو مجھے گھر سے نکال دو گے تو میں جا کر سب کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے بعد مجھے اپنے گھر سے نکال دیا کیونکہ تم کہتی ہو کہ تمہارا مجھ سے دل بڑھ گیا۔ میں تمہیں سارے محلے میں بدنام کر دوں گی اور تمہارا یہ جو اصلی روپ ہے نا وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے، میں نے تمہارے ساتھ پہلے دن سے کوئی بھی حرکت نہیں کی ہے اور تم میرے ساتھ ایسے پیش آ رہی ہو جیسے تم میری کوئی پرانی دشمن ہو۔ کیا کیا ہم نے تمہارے ساتھ؟ تم بیوی ہو میری۔ پھر بیوی نے کہا کہ ابھی تو تم آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے۔ میں اس کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا، میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور جا کر بستر پر سو گیا، لیکن آدھی رات کو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے بستر کے نیچے کوئی ہے۔ میں حیران رہ گیا، میری بیوی صوفے پر سو رہی تھی اور مجھے اس کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے بیڈ کا کپڑا ہٹا کر نیچے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ نیچے 16 سال کا لڑکا بیٹھا تھا جس کی شکل میں اچھی طرح جانتا تھا اور مجھے سب کچھ یاد تھا۔ میرا وجود کانپنے لگا اور میں بری طرح سے چونک گیا کیونکہ مجھے فوراً یاد آ گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ دراصل میں ایک کرائے کا قاتل تھا اور لوگوں سے پیسے لے کر قتل کیا کرتا تھا۔ میرے باس سے مجھے ایک آفیسر کو مارنے کا حکم ملا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بازار میں جا رہا تھا اور میں نے اسے ایک گلی میں پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں مار ڈالا۔ یہ لڑکی اسی کے ساتھ تھی جس نے اس کا بیگ پکڑ رکھا تھا۔ اس لڑکے کو بھی مار دینا چاہتا تھا لیکن یہ بہت زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ لیکن آج یہ میرے گھر میں، میرے کمرے میں اور میرے بیڈ کے نیچے کیا کر رہا تھا؟ میں بری طرح چونک گیا۔ میری بیوی بھی جاگ چکی تھی، میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ یاد آ گیا تمہیں کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ کون ہو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جس شخص کو تم نے مارا وہ میرا شوہر تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اسی دن اپنے شوہر کو یہ خبر سنانے والی تھی کہ ماں بننے والی ہوں۔ ہم لوگوں نے مستقبل کے خواب دیکھے تھے، سوچا تھا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، گھر بنائیں گے، گاڑی لیں گے
اس کی نوکری بھی بہت اچھی ہو گئی تھی اور اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا میری زندگی میں، لیکن تم نے مجھ سے میری ساری خوشیاں چھین لیں، اس کو جان سے مار ڈالا۔ تم نے ایک مظلوم کی جان لی ہے کیونکہ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اور اس کو صرف اس لیے مار دیا تھا کیونکہ وہ غلط کام کرنے پر راضی نہیں تھا اور تمہیں اس کام کے لیے پیسے دیے گئے۔ اس بچے نے مجھے تمہارا حلیہ بتایا تھا اور میں نے اس دن سوچ لیا تھا کہ میں تم سے اپنے شوہر کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ یہ بچہ بھی میرے شوہر کا ہے، ہمارا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تبھی میں تم سے دور دور رہتی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا بسا بسایا گھر برباد ہو گیا، میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا۔ یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا ایک ملازم تھا، لیکن اسے بھی ہم نے اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا۔ اس نے میری مدد کی تم تک پہنچنے میں، اور میں تمہاری نقلی بیوی بن کر گھر میں آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے جب سے میں گھر میں رہ رہی ہوں تمہیں ایسا زہر دے رہی ہوں جس سے آہستہ آہستہ تم مر جاؤ گے۔ روز کھانا میں ہی بناتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تک تمہارے اندر کتنا زہر جا چکا ہوگا۔ میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب میں یہاں سے جا رہی ہوں اور تمہیں ختم ہونے کے لیے 3 سے 4 مہینے اور لگ جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا، اور میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا تھا، اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں نہیں جانتی تھی کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں شادی کر کے کسی کو اپنی کمزوری نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ہم جیسے لوگوں کی فیملی ہو اور کسی کو پتہ چل جائے تو پھر وہ ہماری فیملی کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں غلط کام کرتا تھا، لیکن میرے پاس پیسے کمانے کا یہی طریقہ تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کیا پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن تمہیں یہ تو پتہ تھا کہ کسی کی جان لوگے تو اس کی بیوی بچے بھی ہوں گے، اس کی بیوی نہ ہو تو اس کی ماں تو ہوگی نا۔ کم سے کم تم نے ایک نہیں، تم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ابھی تک مارا ہے، اور میں تمہارے لیے ان سب کا مکافات عمل بن کر آئی ہوں، اور میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب تم کچھ ہی مہینوں کے مہمان، اور میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ میں تمہاری بیوی بالکل بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ ہمارا نکاح نامہ بھی نکلی تھا، اور وہ سب کچھ بالکل جھوٹ تھا۔ میرا وجود پوری طرح کانپ رہا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ موت میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور وہ بچہ اس کو لینے کے لیے ہی اس گھر میں رات کے ٹائم آیا تھا۔ میں جاگتا نہیں تو شاید وہ چپ چاپ چلی جاتی۔ میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر بری طرح رونے لگا۔ اس بات کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ میرے جسم کا سارا نظام خراب ہو گیا، میرے گردے، میرا جگر، میرا پیٹ، میرا معدہ، سب کے اوپر اثر پڑا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے کہ آپ کا سارا نظام خراب ہو گیا ہے۔ میں بس اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اور کچھ آتا نہیں تھا، میں نے پڑھائی نہیں کی تھی، میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا۔ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے یہ سب کچھ کر ڈالا، اور اب میں کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں۔ یہ کہانی میری زندگی کی آخری کہانی ہے، اس کے بعد میں کچھ بتانے کے لیے بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ آخر میں یہی کہوں گا، ہمیں اس طرح کے غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شادی کر لی ہے، بچے ہو جائیں گے اور میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح ہوگی، لیکن اوپر بھی تو کوئی ذات بیٹھی ہے۔ میری زندگی ان لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور میں تو قاتل ہوں، پھر میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔